اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے تمہیں متنبہ کر دیا، تمہیں آگاہ کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکرے بن گئے، ناشکری کرنے لگے، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی نصیحت کی ہے اور ناشکری سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ ساتھ ہی اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بھی واضح کی گئی کہ شکر گزاری سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر گزاری سے نعمتیں بڑھنے لگتی ہیں، نعمتوں میں برکت آ جاتی ہے، جبکہ ناشکری اس سے نعمتیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، نعمتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ انسان کے پاس جو نعمت موجود ہے وہ دھیرے دھیرے برباد ہونے لگتی ہے۔ ناشکری کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہم پر ہیں، آپ پر ہیں، تمام لوگوں پر ہیں۔ اتنی نعمتیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں، انہیں گننا چاہیں تو یہ ہمارے بس کی نہیں، ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں، زندگی کی نعمت اللہ نے ہمیں دی، اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے ہمارے اعضاء و جوارح کو صحیح سالم رکھا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل و فہم عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں علم و ہنر کی نعمت سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں حق اور ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، بے شمار نعمتیں ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں، نعمتوں سے محروم اپنے آپ کو گردانتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، وہ بھی اگر اپنی زندگی کے اندر جھانک لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں تو وہ پائیں گے کہ غربت کے علاوہ، یہ جو غربت ان کی زندگی میں، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ان کی زندگی میں، یہ جو پریشانی ان کی زندگی میں، اس ایک پریشانی کے علاوہ بے شمار نعمتیں ان کی زندگی میں، ایک مصیبت جو ان کی زندگی میں ہے، ایک بیماری جو ان کی زندگی میں ہے، اس ایک بیماری کے علاوہ بے شمار نعمتیں ان کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اگر لوگ اس کی طرف دیکھنا چاہیں، اگر لوگ اچھی سوچ رکھتے ہوئے نعمتوں کو تلاش کرنا چاہیں، ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے یہاں بے شمار نعمتیں ہوں، ہماری زندگی نعمتوں سے بھری پڑی ہو، لیکن ہمیں وہی ایک پریشانی نظر آتی ہے جو ہماری زندگی میں ہو، ہمیں وہی ایک مصیبت نظر آتی ہے جو ہماری زندگی میں ہو۔ اگر ہم صحیح سوچ رکھیں، صحیح فکر رکھیں، صحیح طریقے سے دیکھیں تو ہماری زندگی نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر موجود نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، تو تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ پوری زندگی ان نعمتوں کے احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ ہماری پوری زندگی احساس نعمت کے ساتھ گزرنی چاہیے، ہمارا ہر ایک دن احساس نعمت کے ساتھ گزرنا چاہیے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ احساس نعمت کے ساتھ گزرے۔ ہماری صبح ہو تو احساس نعمت کے ساتھ، ہماری شام ہو تو احساس نعمت کے ساتھ، ہم دن کو اپنے احساس نعمت کے ساتھ گزاریں، راتیں ہماری احساس نعمت کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ الغرض ہماری زندگی کا ایک لمحہ، ایک ایک سانس اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے ان تمام نعمتوں کے احساس کے ساتھ گزرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی۔ اسی وجہ سے دیکھیں، شریعت ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلاتی ہے،
صبح شام کے اذکار جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھلائے ہیں، ان اذکار کے اندر بھی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جن کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ انسان ان دعاؤں کو پڑھے تو اس کے اندر نعمتوں کا احساس جاگے. انسان ان دعاؤں کو جب بھی پڑھے گا اس کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس اجاگر ہوگا، پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی دعائیں سکھائیں. ہم اور آپ صبح و شام کے اذکار میں سید الاستغفار پڑھتے ہیں، بڑی پیاری دعا صبح و شام کے اذکار میں تقریباً سبھی لوگ پڑھتے ہیں. یہ اس دعا کے جو معنی ہے، جو مفاہیم ہیں، اس کے اندر آپ غور کریں کہ کس طرح بندہ اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں ان نعمتوں پر تیرا شکر گزار نہیں بن پا رہا ہوں. جس طرح مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کے ملنے کے بعد، اس طرح میں نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا ہوں، لہذا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اس دعا کے ترجمے کے اندر اگر آپ غور کریں، بندہ کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. بندہ کہتا ہے اللہ رب العالمین تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. خلقتنی، اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور اس بندگی کا جو وعدہ میں نے تجھ سے کیا ہے، اس عبادت کا جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، اپنی حق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس وعدے پر، اس عہد و پیمان پر میں قائم ہوں. اللہ رب العالمین میں ان تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، اللہ میں ان تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، ان تمام نعمتوں کا مجھے اقرار ہے، بے شمار نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہیں. وابوء بذنبی، اللہ ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ ان نعمتوں پر جس طرح مجھے تیرا شکر ادا کرنا چاہیے، ان نعمتوں پر جس طرح تیری عبادت کر کے تیرا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ میں اس طرح تیرا شکریہ ادا نہیں کر پاتا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، میں غلطیاں کرنے لگتا ہوں، تیری نافرمانی کرتا ہوں. فاغفر لی، لہذا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہو. اس دعا کے اندر جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا کہ یہ دعا ہمیں صبح و شام پڑھنا چاہیے، صبح بھی پڑھنا چاہیے، شام بھی پڑھنا چاہیے. تو اس دعا کے اندر ہم غور کریں کہ کس طرح بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اعتراف کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کی تعلیم دے کر کے، صبح و شام پڑھنے کا حکم دے کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ کس طرح ہماری زندگی نعمتوں کے احساس کے ساتھ گزرنا چاہیے، کس طرح ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کس طرح اللہ رب العالمین کے احسانات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. مگر افسوس کہ انسان یہ بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے. انسان کی فطرت میں بڑی ناشکری ہے، انسان کی مزاج میں ناشکری ہے. انسان دیکھیں ہمیشہ سے انسانوں کی اکثریت ناشکری رہی ہے. اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنا ان کی فطرت میں، اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان یہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا خطا کار ہے، اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ناشکرا ہے. اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر کہتا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکر گزار ہے، بہت کم بندے جو شکر گزاری کرنے والے. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ عادیات میں فرماتا ہے ان الانسان لربه لکنود، کہ انسان اپنے رب کے حق میں بڑا ناشکر ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں کنود کا لفظ استعمال کیا. کنود کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہو، اس کی زندگی میں بے شمار نعمتیں ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی میں ایک دو پریشانیاں بھی ہوں، اور وہ انسان ان نعمتوں کو بھلا کر کے، ان تمام نعمتوں کو جو اللہ نے اسے دے رکھی ہیں اس کا تذکرہ نہ کر کے ان ایک دو پریشانیوں کا تذکرہ کرے، ان دو پریشانیوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین سے شکوہ کرے، شکایتیں کرے، اپنے نصیب کو کوسے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں ایک دو پریشانیاں ہیں، باقی جو سینکڑوں نعمتیں اس کی زندگی میں ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہ کرے. تو کنود ایسے انسان کو، ایسے ناشکر انسان کو کہتے ہیں جو تمام تر نعمتوں کو بھلا کر کے صرف ایک دو پریشانیوں کا تذکرہ کرتا رہے، اس کی شکایتیں کرتا رہے اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کرے. اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کے حق میں بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے. وانہ علی ذلک لشہید، اور اپنی اس ناشکری پر وہ خود گواہ ہے،
ہم انسانوں میں ہر ایک شخص، میں اپنی ناشکری پر گواہ ہوں، آپ اپنی ناشکری پر گواہ ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی کے اندر نعمتیں بھری پڑی. اگر آپ شمار کرنے بیٹھ جائیں تو کتنی نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی آپ کی زندگی میں. لیکن ہمارا معمول وہی کہ ہم تمام نعمتوں کو بھلا کر کے ہماری زندگی میں جو ایک پریشانی آ جاتی ہے، ایک مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی کا رونا روتے ہیں، اللہ رب العالمین سے شکایتیں کرتے ہیں. حالانکہ اس ایک بیماری، ایک پریشانی کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہوتی ہیں. لہذا ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنیں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ زندگی گزاریں. ناشکری کر کے ہم اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ناشکری یہ اللہ رب العالمین کے غصے کو دعوت دیتی ہے، ناشکری اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دعوت دیتی، ناشکری اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. ناشکرہ انسان، اللہ رب العالمین کا غصہ ایسے انسان پر نازل ہوتا ہے، اور جب غصہ نازل ہوتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اس کی زندگی سے ساری نعمتیں ختم ہونے لگتی ہیں. جس انسان پر اللہ رب العالمین کا غصہ آ جائے، اس کی ناشکری کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو بھی نعمتیں، چاہے مال و دولت کی نعمتیں ہوں، چاہے صحت و عافیت کی دولت ہو، نعمت ہو، چاہے کسی بھی طرح کی نعمت اس کی زندگی میں ہو، دھیرے دھیرے وہ نعمتیں ختم ہونے لگتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ وہ لوگ جو نعمتیں پا جانے کے بعد، نعمتیں مل جانے کے بعد ان نعمتوں کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ کہتا ہے یاد رکھو کہ ناشکرے لوگوں پر میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، میری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اور ناشکرے لوگوں کو میں بہت بری طرح عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں. تو اس آیت سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اگر ناشکری کرتے ہیں تو گویا کہ اپنی نعمتوں کو برباد کرنے کا ہم خود ذریعہ بنتے، اپنی صحت و عافیت کو برباد کرنے کا ہم خود ذریعہ بنتے، اپنی آل و اولاد کو برباد کرنے کا ہم خود ذریعہ بنتے، اپنے پاس مال و دولت کی جو موجود ہے اس کو برباد کرنے کا ہم خود ذریعہ بنتے ہیں. کس طرح؟ ناشکری کر کے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی نعمت آپ کے پاس موجود ہے وہ محفوظ رہے، اس میں اضافہ ہو، اس میں برکتیں آئیں، تو پھر اللہ رب العالمین کا شکر کرنا سیکھیں. ورنہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا جس طرح گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا یا گزشتہ قوم میں موجود لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یا تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، یا جو بھی نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں وہ تمام نعمتیں اللہ رب العالمین نے چھین لی. قرآن کریم کا مطالعہ آپ کریں، کئی سارے ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا تھا، بے شمار نعمتیں، لیکن جب ان لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ رب العالمین نے نعمت چھین لی. صرف افراد ہی نہیں، بہت سی ایسی قومیں بھی گزری ہیں کہ اس پوری قوم کو اللہ رب العالمین نے تمام تر نعمتوں سے محروم کر دیا، جو نعمتیں، جو آسائشیں اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھی تھی. اگر افراد کی بات کریں تو اس میں بڑی مشہور مثال قارون کی مثال ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اسے نعمتوں سے نوازا تھا، کتنا خزانہ اس کے پاس موجود تھا. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اس قدر اس کے پاس خزانہ موجود تھا کہ اس خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگوں کی ایک پوری فوج ہوا کرتی تھی، ایک جماعت ہوتی تھی جو اس خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی، وہ بھی تھک جایا کرتے تھے. اس قدر خزانہ اس کے پاس موجود، لیکن وہ اللہ رب العالمین کا نافرمان، اللہ رب العالمین کا ناشکرا، لوگوں پر ظلم کرنے والا، بغاوت کرنے والا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا شخص تھا. لوگوں نے اسے نصیحت بھی کی، اسے سمجھایا بھی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض انہ لا يحب المفسدین. لوگوں نے اس قوم کے لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے قارون دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس مال کا صحیح استعمال کرو، اس کے ذریعہ اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنی آخرت کو بنا لو، دنیا کے اندر بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمت سے نواز کر کے تم پر احسان کیا ہے، تم شکریہ کے طور پر اس کے بندوں پر احسان کرو، اس کے بندوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، انہ لا يحب المفسدین، کیونکہ اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لوگوں نے نصیحت کی، سمجھایا، مان جاتا تو ممکن تھا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاتا، لیکن قارون کا جواب کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ اللہ رب العالمین کا شکر کس بات پر کروں؟ یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے میرا اپنا کمایا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا دیا وہ تو نہیں. یہ مال جو میں نے کمایا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے علم سے، اپنے ہنر سے یہ مال کمایا ہے، تو اللہ رب العالمین کا شکریہ کس بات پر ادا کروں؟ اس طرح کے تکبرانہ الفاظ اس نے ادا کی، اس طرح ناشکرا بن گیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ خود کہتا ہے فخسفنا به وبداره الارض،
اللہ رب العالمین نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے تمام خزانے، تمام جائیداد خود وہ زمین کے اندر دفن ہو گیا اللہ رب العالمین کے حکم پر۔ تو یہ نتیجہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کا۔ اسی طرح ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا کہ اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، دو ساتھیوں کا، کہ ان میں سے ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے انگور کے دو باغ دیے تھے، اور اس باغ کے چاروں طرف کھجور کے درخت تھے، اور درمیان میں اللہ رب العالمین نے کچھ اسے کھیتیاں دے رکھی تھیں جہاں تمام طرح کے پھل اس کے پاس ہوتے تھے، کھیتیاں اس کے پاس ہوتی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں نہر بھی جاری کر رکھی تھی تاکہ اس کھیتی میں اسے آسانی ہو، اور ان تمام کھیتیوں میں، اس تمام درختوں میں، باغیچے میں اللہ رب العالمین بھرپور پھل اسے دیتا تھا، بھرپور اناج اس کے یہاں ہوتی تھی، تمام طرح کے غلے اس کے یہاں پھلوں کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے اسے نعمت سے نوازا۔ لیکن جب یہ نعمت کسی انسان کے پاس آ جاتی ہے، دولت کسی انسان کے پاس آ جاتی ہے، تو یہ دولت، یہ نعمت انسان کو بسا اوقات غرور میں ڈال دیتی ہے، تکبر میں ڈال دیتی ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا، اپنے ساتھی سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تو مال و دولت کے اعتبار سے بھی، اہل اولاد کے اعتبار سے بھی، تعلقات کے اعتبار سے بھی، نوکر چاکر کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے تم سے زیادہ بڑا ہوں۔ اپنے ساتھی کو حقیر سمجھنے لگا، اس کے سامنے تکبرانہ الفاظ استعمال کرنے لگا۔ ساتھی نے اسے سمجھایا بھی۔ وہ شخص کہتا ہے اس طرح کی باتیں کہنے کے بعد کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے یہ باغات، یہ دولت جو میرے پاس ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، اور قیامت کا کیا، وہ تو آئے گی ہی نہیں، اور کبھی اگر آ بھی جاتی ہے تو جس طرح دنیا میں مال و دولت مجھے ملی ہے، آخرت میں بھی اس سے بہتر ملے گا۔ اس کے ساتھی نے اسے سمجھایا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے نعمت دی ہے تو شکر ادا کرو، تکبر نہ کرو۔ سمجھایا ساتھی نے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ ساتھی نے سمجھایا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تحمید اور تکبیر بیان کرنی چاہیے، اس طرح تکبر والی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری نصیحتیں اس کے ساتھی نے اسے کی، سمجھایا، لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ اسی طرح کی تکبرانہ الفاظ اس کی زبان سے نکلتے رہے، رب العالمین کی ناشکری کرتا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے تمام باغات کو تہوبالا کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم اور آپ غور کریں ان واقعات کے اندر، یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن کریم میں، جو واقعات ہم اور آپ پڑھتے ہیں، نصیحت حاصل کریں اس سے کہ کس طرح اللہ رب العالمین بندوں کو اس کی ناشکری پر ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ جو آسائشیں، جو سکون، جو چین آرام ہماری زندگی میں ہے، اگر ہم اس پر اللہ رب العالمین کے شکر گزار نہ بنیں تو یہ چین و سکون چھیننے میں دیر نہیں لگے گی، اس سے محروم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو آج نوازا ہے تو کل خالی ہاتھ کرنے میں بھی اللہ رب العالمین کو دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنو۔ اگر قوموں کی بات کی جائے کہ کس طرح قوموں سے اللہ رب العالمین نے نعمتیں چھین لی، سورہ سبا آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کے اندر یمن میں رہنے والی ایک قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ رب العالمین اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، اس قدر نعمتیں کہ ان کے بستی کے، ان کے قوم کے دونوں طرف باغات موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار پھلوں سے انہیں نوازا تھا، اس قدر میٹھے پھلوں، میوے جات سے اللہ رب العالمین نے انہیں نواز رکھا تھا، اور کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ پیو اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ عمدہ شہر تمہارے لیے ہے اور اللہ رب العالمین کا عفو درگزر، اللہ رب العالمین کی معافی بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ تم اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرتے رہو۔ ان کا معمول کیا ہوا؟ فاعرضوا، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا لیکن ان لوگوں نے اعراض کیا، منع کر دیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگے، شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل، جو باغات ان کے پاس تھے میوے جات کے، میٹھے پھلوں کے، اللہ رب العالمین نے سیلاب بھیج کر کے وہ تمام باغات تہوبالا کر کے برباد کر کے رکھ دیے، اور بدلے میں اللہ رب العالمین نے وہاں کانٹوں والی جھاڑیاں اگا دی، ایسے درخت اگا دیے جس کے اندر پھل نہیں آتے تھے، اگر پھل آتے بھی تھے تو کڑوے کسیلے پھل آتے تھے جسے انسان کھا نہیں سکتا۔ کچھ بیر کے درخت تھے جس کے اندر پھل کم ہوتے تھے، کانٹے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ غور کریں کس طرح ایک ایسے باغات جن کے اندر میٹھے پھلوں کی کمی نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اسے پلٹ کر کے رکھ دیا اور ایسے درخت اور ایسے باغات وہاں اگا دیے جو ان کے کسی کام کے نہیں تھے۔
सारी नेमतें उनसे छीन ली गई। सारी नेमतें, एक ऐसी नेमत उनके पास थी कि पूरी ज़िंदगी वो गुजार सकते थे उनके साथ, किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकती थी उनके साथ, उनके लिए। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री की तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दिखला दिया कि नाशुक्री का अंजाम क्या होता है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमेशा ये बात अपने जहन में रखें कि नाशुक्री करके किसी का कभी भला नहीं हुआ है। नाशुक्री करके हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने पास मौजूद नेमतों को बर्बाद कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ और नहीं। इसलिए हमेशा शुक्रगुजार बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, जो भी उसके लिए तरीका अख्तियार करना हो। अल्लाह उसके रसूल ने जो तरीक़े हमें सिखलाए हैं शुक्रगुजारी के, उन तरीक़ों को इख्तियार करके रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें नेमतों पर। शुक्रगुजारी का एक तकाज़ा ये है, एक तरीक़ा ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें करने का हुक्म दिया है, उसकी इताअत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये शुक्रगुजारी का तरीक़ा है। इसी तरह शुक्रगुजारी का एक तरीक़ा ये भी है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेमत से नवाज दे तो अपने उन भाइयों को हक़ीर ना समझें जिन्हें अल्लाह ने उन नेमतों से महरूम रखा है। हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वो नेमतें मौजूद हैं जो दूसरों के पास नहीं। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने उन भाइयों को हक़ीर ना समझें जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतों से महरूम रखा है। अगर आप उन्हें हक़ीर समझेंगे, कमतर समझेंगे, तो फिर याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी उसी की जगह पर ला करके खड़ा कर देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब होगा आप पर अगर आप लोगों को हक़ीर समझते हैं। इसी तरह शुक्रगुजारी का एक और तरीक़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो नेमत दे रखी है उस नेमत का इजहार करें। नेमत का इजहार किस तरह कि आप उस नेमत से दुनियावी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएं, खुद भी अच्छा खाएं पिएं, अच्छा पहने, अच्छा ओढ़ें। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि फजूल खर्ची ना होने पाए, लेकिन हद में रहते हुए उस नेमत का इस्तेमाल करें अपने ऊपर, अल्लाह के, अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात बहुत पसंद है कि जिस बंदे को नेमत दी गई है वो बंदा, उस बंदे पर वो नेमतें ज़ाहिर हों, वो बंदा अपने ऊपर उस नेमतों का इजहार करता हो। तो नेमतों का इजहार भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नेमतें दे रखी हैं तो वो नेमतें सिर्फ आप इकट्ठा करते जाएं, उसका इस्तेमाल न तो दुनिया में करें और न ही आखिरत के लिए करें। हरगिज़ नहीं, नेमतों का इजहार करना भी ज़रूरी है। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत पर शुक्रिया का एक तरीक़ा है। इसी तरह नेमत पर शुक्रिया का एक तरीक़ा ये भी है कि हम और आप उन नेमतों में जो वाजिबी हुकूक़ है उनकी अदायगी करें, चाहे भाई बहनों के हुकूक़ हों, माँ बाप के हुकूक़ हों, रिश्तेदारों के हुकूक़ हों, आम मुसलमानों के हुकूक़ हों, जो भी हुकूक़ उन नेमतों में वाजिब होते हैं उन हुकूक़ की अदायगी करें। ये नेमतों के शुक्रिया का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। आप नेमतों के अंदर जो हुकूक़ है उनकी अदायगी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र इस पर अदा होगा। तो ये कुछ तरीक़े हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता कर रखी हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुरान और हदीस के अंदर जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन के शुक्रिया का हुक्म दिया है, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक के शुक्रिया का भी हुक्म दिया है कि जिस तरह आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं, मखलूक का भी शुक्रिया अदा करें। आपकी ज़िंदगी में आपके जो भी मुहसिनीन हैं, जिन लोगों ने भी आप पर एहसान किया है, जिन लोगों ने भी आपकी ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह की कोई मदद आपकी की हो, उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर कोई शख्स लोगों का शुक्रगुजार नहीं बन सकता तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्रगुजार नहीं होगा। मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार नहीं बन सकता है। लिहाजा ये बात भी अपने जहन में रखें कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुहसिनीन हैं, जिनके भी एहसानात आप पर हैं, आप पूरी ज़िंदगी उनके एहसानात को अपने दिल में, अपने दिमाग में रखें, हमेशा याद रखें उनके एहसानात को, और जब भी मौका मिले उनके एहसानात के बदला चुकाने का पूरी कोशिश करें, उनके एहसानात का बदला चुकाने का। चाहे वो आपके माँ बाप हो जिन्होंने आप पर, यकीनन इंसानी ज़िंदगी में इंसान पर सबसे बड़ा एहसान माँ बाप का होता है, तो माँ बाप के साथ जो उन्होंने आपके साथ एहसान किया है, हमेशा उनके एहसानात को याद रखें और उनका शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा यही है कि आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छी तरीके से पेश आएँ, हमेशा उनके लिए दुआएं करते रहें, उनकी रहमत की, उनकी मग़फ़िरत की। इस तरह वालिदैन के एहसानात का ख्याल रखें। इसी तरह भाई बहन हैं जिन्होंने आपकी कभी मदद की हो। बहुत से घराने ऐसे होते हैं जहाँ भाइयों ने अपने दूसरे भाइयों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी होती, किसी भी वजह से, चाहे उनके शादी ब्याह का खर्चा उठा करके, तालीम और तरबियत का खर्चा उठा करके, कारोबार में उन्हें सेटल करके। बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जहां भाइयों, एक भाई दूसरे भाई के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देता है।
چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتا ہے، تو ایسے بہن بھائیوں کو ہمیشہ اپنے اس بھائی کا احسان مند رہنا چاہیے جس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح ایک رشتہ داروں اور دوست جو ہماری زندگی میں کبھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مشکلات میں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہو، ہم ان کے احسانات مند رہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ زندگی میں رب العالمین کے بھی احسان مند بنیں، رب العالمین کا بھی شکریہ ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مخلوق کا بھی شکریہ ادا کریں، مخلوق کے بھی احسانات کو ہرگز ہم نہ بھلائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پوری زندگی شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ناشکری جیسی برائی سے اور عظیم بلا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین۔